جب ہمارے گاؤں میں پہلا پرائمری اسکول بنا تو اس کی زمین ایک ذمہ دار نے سرکار کو دان کی، جو 10 مرلہ رقبے پر محیط تھی۔ خیر گاؤں والوں کی فلاح کی خاطر سرکار نے اس رقبے پر ایک پرائمری اسکول بنا دیا۔ اس اسکول کے 2 حصے تھے، آدھے پر لڑکیوں اور آدھے پر لڑکوں کے لیے کلاس روم بنائے گئے، گویا کہ ایک ہی عمارت میں گاؤں کے لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ لڑکیوں کے لیے 3 استانیاں اور ایک ہیڈ مسٹریس اور لڑکوں کے لیے بھی ایک ہیڈ ماسٹر اور 3 استادوں کی تعیناتی عمل میں لائی گئی۔ یوں ہمارے گاؤں میں تعلیم کی پہلی اینٹ رکھ دی گئی۔ اسکول میں چپڑاسی ایک ہی تھا، جو مردانہ و زنانہ دونوں حصوں کے لیے فرائض سر انجام دیا کرتا تھا۔ نام تو اس کا منظور احمد تھا، لیکن سب اس کو چاچا میاں بلاتے تھے۔ یہ لفظ اس کی بزرگی کی وجہ سے بھی تھا، لیکن زیادہ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں چھوٹی جگہوں پر بڑے شہروں کی نسبت زیادہ انسان میں دوستی پائی جاتی تھی۔ بزرگی کا لحاظ بھی کیا جاتا تھا۔ امیری، غریبی یا رتبے، عہدے کے سبب نہیں بلکہ کچھ اور خصوصیت کی وجہ سے تھے۔ تبھی ہم سب بھی اپنے اسکول کے اس بوڑھے چپڑاسی کی دل سے قدر کرتے تھے۔ اس کی شرافت، اطاعت گزاری اور فرض شناسی کی وجہ سے وہ واقعی احترام کا حقدار تھا۔ ہم چاچا میاں کو چپڑاسی نہیں سمجھتے تھے۔ ہم سب ان کو جب بھی کام بتاتے تو حکم نہیں دیتے تھے بلکہ مؤدبانہ درخواست کرتے، جس کو وہ بالکل اس طرح بجا لاتے تھے جیسے کوئی شفیق باپ اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے پر خوشی محسوس کرتا ہے۔ ان کی مستعدی اور بوڑھی ہڈیوں میں پھرتی آن کی طبیعت کی اس خاصی کے باعث تھی کہ وہ اپنی خدمت کا معاوضہ صرف تنخواہ کی صورت میں لیتے تھے۔ کہتے تھے کہ میاں کام نہ کرے اور مفت کی کھائے تو یہ بددیانتی ہی ہوگی۔ ہمارے چھوٹے سے قصبے میں اسکول کے بچے اپنے استادوں کا بڑا احترام کرتے اور ان کے ایک اشارے کے منتظر ہوتے۔ ہم اکثر کہتے تھے کہ چاچا میاں اسکول کے پانی کے مٹکے آپ نہ بھرا کریں، ہم لڑکوں سے کہہ دیا کریں، 1 منٹ میں وہ چھوٹی بالٹی سے بھر دیں گے، مگر چاچا میاں نہ مانتے۔ چھٹی کے بعد تمام کلاس رومز کی صفائی بھی خود کرتے تھے، لڑکوں کی مدد نہیں لیتے تھے۔ پودوں کو پانی دینا، وقت پر اسکول پہنچنا، غرض رزق حلال کو حلال کر کے کھاتے تھے۔ میں لڑکیوں کے سیکشن کی انچارج تھی اور چاچا میاں کا گھر ہمارے گھر سے قریب تھا، لہٰذا ان کی لڑکی رخسانہ مجھ سے شام کو پڑھنے آیا کرتی تھی۔ وہ بہت پیاری اور بھولی بھالی تھی۔ چاچا اس وجہ سے بھی میرا زیادہ خیال رکھتے تھے کہ میں ان کی لڑکی کو مفت ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ 8 برس تک وہ ہمارے اسکول میں چپڑاسی رہے۔ مجھے یاد نہیں کہ ان تمام برسوں میں انہوں نے کبھی بھی چھٹی کی ہو یا اسکول دیر سے آئے ہوں۔ بخار کی حالت میں بھی وہ اسکول میں حاضر ہو جاتے تھے۔ زندگی میں کبھی بھی ان کو اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا جتنا اس روز دیکھا، ورنہ تو ہمیشہ ان کے چہرے پر طمانینت رہتی تھی۔ اس دن جب وہ شام کے وقت رخسانہ کو میرے گھر سے لینے آئے تو بہت کھوئے کھوئے سے تھے، بار بار اپنی ملگجی پگڑی کو کانپتے ہاتھوں سے سنبھال رہے تھے۔ میں نے پوچھا، چچا میاں کیا بات ہے؟ آج آپ کے ہاتھ کچھ زیادہ کانپ رہے ہیں، کیا آپ نے دوا نہیں لی؟ بولے، بیٹی یہ ریشہ پیرانا سالی کے باعث نہیں، یہ دکھوں کا عطیہ ہے۔ یہ سارے کام جو میرے ذمے ہیں، میں ان کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالتا۔ پھر ایک سرد آہ بھر کر آسمان کو تکنے لگے، جیسے اوپر والے سے کسی غیبی مدد کے لیے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ مجھ سے رہا نہ گیا، پوچھ ہی لیا، چچا میاں آپ آج کیوں اتنے پریشان لگ رہے ہیں؟ بولے، بیٹا کل اسکول میں بتا دوں گا، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے، رخسانہ کو گھر پہنچانا ہے، اس کی ماں انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ بیٹی کو لے کر چلے گئے۔ دوسرے روز اسکول آئے تو میں نے ہاف ٹائم میں ان کو گرل سیکشن میں بلا لیا۔ کل کی پریشانی کے بارے میں پوچھا۔ جھجکتے ہوئے بولے، بیٹی کا معاملہ ہے، اسی سبب پریشانی ہے۔ بتائیے چچا، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ تب انہوں نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر میری طرف بڑھا دیا، جس پر چند چیزوں کی فہرست درج تھی، مثلاً استری، پنکھا، بیڈ سیٹ اور ایسی ہی کچھ اور اشیاء۔ کہنے لگے، یہ جہیز کی لسٹ ہے، لڑکے والوں نے بھیجی ہے، برسوں تنخواہ جمع کروں تب بھی یہ سب اشیاء نہیں لے سکتا۔ میری تنخواہ سے تو 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی ہے، یہ سب کیوں کر خرید سکتا ہوں؟ غربت کی وجہ سے پہلے تو رخسانہ کا کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں مل رہا تھا، اب یہ لڑکا دفتر کا بابو ملا ہے تو ان لوگوں کا منہ بڑا ہو گیا ہے۔ سال بھر منگنی رہی، شادی کی تاریخ مقرر کرنے کے بعد انہوں نے سامان کی یہ فہرست بھجوا دی ہے۔ تم ہی بتاؤ، بیٹی رشتہ دینے سے انکار کر دوں تو لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ رخسانہ 20 کی ہونے والی ہے، اب بھی بن بیاہی رہ گئی تو پھر کب؟ یہ کہتے کہتے چچا میاں کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں سمجھ گئی کہ وہ میرے سامنے اپنی مجبوری ظاہر کرنے کے بعد خود کو چھوٹا محسوس کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، کل میں آپ سے اس سلسلے میں بات کروں گی، آپ کا یہ بوجھ انشاءاللہ ہلکا ہو جائے گا۔
میں نے اپنے ٹیچرز اور پھر ہیڈ ماسٹر صاحب کو چچا میاں کا مسئلہ بتایا۔ سب سے کہا کہ ہم کچھ نہ کچھ رقم ملا کر ان کی مدد کر دیتے ہیں، مگر سبھی کی تنخواہیں قلیل تھیں۔ اتنی رقم جمع نہ ہو پاتی کہ فہرست میں لکھی تمام اشیاء خریدی جا سکتی۔ تب ہیڈ ماسٹر صاحب نے بینک مینیجر صاحب سے بات کی۔ انہوں نے کچھ رقم ہیڈ ماسٹر کو لون کی طور پر دینے کی حامی بھر لی۔ قسط وار یہ رقم واپس کرنا تھی اور یہ قسط بھی چچا میاں کی تنخواہ سے منہا ہوتی تھی۔ بس اس طرح ان کا مسئلہ حل ہو گیا اور رقم چچا میاں کے حوالے کر دی گئی۔ وہ شاد بھی تھے اور ناشاد بھی۔ ناشاد اس لیے کہ ان کا بوڑھا وجود اتنے بڑے احسان اٹھانے کا متحمل نہ ہو پا رہا تھا۔ بہرحال اگلے روز ماسٹر صاحب نے خود ان کو چھٹی دی تاکہ شہر جا کر بیٹی کا جہیز خرید کر لا سکیں۔ وہ بذریعہ بس شہر چلے گئے۔ شہر زیادہ دور نہ تھا اور واپسی انہوں نے ڈالے پر سامان لانا تھا۔ توقع تھی کہ صبح سے شام تک خریداری ہو جائے گی، مگر وہ شام کو گھر نہ پہنچے۔ تب بیوی نے سوچا کہ کل تک ضرور آ جائیں گے۔ یوں ہی انتظار میں پورا ہفتہ گزر گیا۔ اب تو سبھی کو تشویش ہوئی، خدا خیر کرے کسی نے رقم لوٹ کر ان کو مار ہی نہ دیا ہو۔ غرض ہر کسی کے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ ماسٹر صاحب نے کئی بار ان کے گھر سے پتہ کیا، یہی جواب ملا کہ ہم ان کے لیے از خود پریشان ہیں، خدا را آپ ہی معلوم کر دیں کہ ان کو کیا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ میں نے بھی جا کر ان کی بیوی سے معلوم کرنے کی صحیح کی۔ وہ بیچاری تو رونے لگی کہ ہفتہ ہونے کو ہے، ان کی کوئی خیر خبر نہیں ہے، جبکہ رخسانہ کی شادی میں 15 دن باقی رہ گئے ہیں۔ معاملے کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے ہیڈ ماسٹر صاحب بس اڈے پہ گئے۔ جتنی بسیں شہر کو جاتی تھیں سب کے ڈرائیوروں سے پوچھ گچھ کی۔ سبھی ڈرائیوروں نے کہا کہ روزانہ کئی مسافر آتے جاتے ہیں، نہیں بتایا جا سکتا جن کا آپ پوچھ رہے ہیں وہ ہماری بس میں کب گئے ہیں۔ البتہ ایک کنڈکٹر نے کہا کہ وہ چچا میاں کو پہچانتا ہے اور یہ ہفتہ قبل اس کی بس پر گئے تھے، لیکن جو ہی بس سے شہر میں اترے تو سڑک پر گر گئے۔ تبھی ایک پیچھے سے آنے والی موٹر تلے آ کر زخمی ہو گئے تھے۔ لوگ اکٹھے ہوئے اور وہ فوراً ان کو ہسپتال لے گئے۔ بس اسی قدر جانتا ہوں، البتہ اب جا کر وہاں اڈے سے معلوم کروں گا جہاں وہ گرے تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے چچا میاں کے گھر ان کی بیوی کو احوال ٹیچر کے ذریعے بھجوایا تو وہ میرے پاس آئیں اور کہا کہ کوئی میرے ساتھ لاری اڈے چلے تاکہ اس کنڈکٹر سے اور معلومات لے سکوں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے ایک ٹیچر کو ان کے ساتھ اڈے بھیجا۔ کچھ ڈرائیور اور کنڈکٹر اس کو پہچانتے تھے۔ ایک ڈرائیور سے بات کی، اس نے کہا کہ اماں کل ہماری بس فلاں وقت مقررہ شہر جائے گی، آپ نے جانا ہو تو میں سیٹ رکھ لوں گا، آپ مقررہ وقت پر آ جانا۔ لیکن میرا کنڈکٹر نیا ہے، پرانے والا نہیں، جس نے اس بزرگ کو گرتے دیکھا تھا، وہ اب دوسری بس چلاتا ہے، یا تم اس سے بات کر لو اور اس کے ساتھ چلی جاؤ، کیونکہ وہی تمہارے خاوند کو پہچانتا ہے۔ چچا میاں کی بیوی نے اس کنڈکٹر سے بات کی تو وہ بولا کہ ہماری بس تھوڑی دیر بعد شہر کو روانہ ہونے والی ہے، چلنا ہے تو گھنٹے بعد ٹھیک 12 بجے پہنچ جانا۔ چچا میاں کی بیوی بیچاری بھاگم بھاگ گھر آئیں۔ بیٹی سے کہا کہ جس کنڈکٹر نے تمہارے ابا کو اڈے پر گرتے دیکھا تھا، اس کی بس گھنٹے بھر میں شہر جا رہی ہے اور میں اس بس میں جا رہی ہوں۔ وہ کنڈکٹر ہم کو پتہ کرا کر دے گا تمہارے ابا کو کون سے ہسپتال لے گئے تھے۔ رخسانہ بضد ہوئی کہ اماں آپ اکیلی نہ جائیں بلکہ میں بھی آپ کے ہمراہ چلوں گی۔ یوں ماں کے منع کرنے کے باوجود وہ دونوں اس کے ہمراہ اڈے آئیں اور دونوں اس بس میں سوار ہو گئیں جو 12 بجے دوپہر شہر کو جانے والی تھی۔ جب بس شہر کے اڈے پر پہنچی، چچا میاں کی زوجہ نے کنڈکٹر سے کہا کہ بیٹا اب یہاں سے پوچھ گچھ کرو کہ میرے میاں کو کون سے ہسپتال لے گئے تھے۔ وہ بولا ٹھیک ہے اماں، اطمینان رکھو، میں سب سے معلوم کرتا ہوں، یہاں کوئی نہ کوئی ایسا مل جائے گا جو ان کے ہمراہ اسپتال گیا ہوگا، فکر مت کریں، آپ یہاں انتظار گاہ میں بیٹھ جائیں، ابھی معلوم کر کے آتا ہوں۔ وہ خواتین کے لیے بنی انتظار گاہ میں بیٹھ گئیں اور کنڈکٹر اڈے پر ڈیوٹی دینے والے افراد سے جا کر واقعے کے بارے میں معلومات کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ گیا اور خواتین سے کہا کہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے شوہر کو کون سے ہسپتال لے گئے ہیں، لیکن وہاں وقت مقررہ سے پہلے آپ کو ان سے ملنے نہیں دیا جائے گا۔ بہتر ہے کہ پہلے چل کر کسی ہوٹل میں کھانا کھا لیتے ہیں، شام 6 بجے ملنے کا ٹائم ہے، تب تک آپ کا بیٹی کے ہمراہ اڈے پر بیٹھے رہنا مناسب نہیں ہے، آئے میرے ساتھ چلیں۔ وہ ان کو ایک سستے سے ہوٹل میں لے کر آیا اور کمرہ لے کر بولا آپ یہاں آرام کر لیں، کھانا کھائیں، منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو لیں، میں شام کو آ کر آپ کو ہسپتال لے جاؤں گا، کمرے کو اندر سے کنڈی لگا لینا، کھانا بھجوا رہا ہوں، جب تک میں نہ آؤں در مت کھولنا۔ کھانا بیرا لے کر آ گیا، خواتین نے کھانا لے لیا اور کمرے کو اندر سے لاک کر دیا۔ کھانے کو کب دل چاہ رہا تھا، مصیبت کی ماریوں نے 2-4 لقمے زہر مار کر لیے۔
ہاتھ منہ دھویا، پلنگ کمرے میں پڑے تھے، وہ اس پر کمر سیدھی کرنے کو لیٹ گئیں۔ شام 5:30 بجے در بجا، آواز آئی، خالہ میں ہوں کنڈکٹر بلال، دروازہ کھولیے۔ خالہ نے دروازہ کھول دیا۔ کنڈکٹر نے کہا، خالہ آپ چلیں اور بچی کو یہاں رہنے دیجیے، ہسپتال میں رش بہت ہے، وارڈ ڈھونڈنا پڑے گا، شاید کہ آپ کے شوہر کی حالت بہتر نہیں ہے اور وہ انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں ہیں، وہاں صرف ایک ملاقاتی کو ملاقات کی اجازت ہوتی ہے۔ رخسانہ گھبرا کر بولی، میں یہاں ہرگز اکیلی نہیں رہوں گی، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ بی بی آپ کو بعد میں لے جائیں گے، پہلے آپ کی امی ان کو دیکھ لیں، آپ اندر سے دروازہ بند رکھنا اور جب تک ہم آ کر نہ کہیں ہرگز دروازہ مت کھولنا، یہ بڑا شہر ہے، آپ کو کہاں ساتھ لے کر پھریں گے۔ غرض اس کے اصرار پر مجبور ہو کر بیچاری رخسانہ ہوٹل پر رکنے پر رضامند ہو گئی۔ کنڈکٹر اس کی ماں کو لے کر چلا گیا اور رخسانہ نے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ رات کے 9 بج گئے۔ سادہ لو رخسانہ بیچاری یہی سوچتی رہی کہ ہسپتال دور ہوگا، ابا کا وارڈ ڈھونڈ رہے ہوں گے، تبھی دیر ہو گئی، آتے ہی ہوں گے۔ اسی اثنا میں کسی نے در بھی نہ بجایا، پھر بھی وہ ڈرتی رہی۔ 10 بجے کے قریب کنڈکٹر اکیلا ہی آ گیا، دستک دی، کہا، بہن رخسانہ دروازہ کھولو، میں ہوں بلال، تمہاری ماں کو تمہارے والد کے پاس چھوڑ کر تم کو لے جانے کے لیے آیا ہوں، جلدی چلو، ابا کی حالت کیسی ہے؟ ابھی ٹھیک نہیں ہے، زیادہ سوال مت کرو، ہوٹل چھوڑنے کا وقت ہو رہا ہے، ورنہ یہ لوگ اگلے دن کا کرایہ بھی ڈال دیں گے۔ یہ سن کر وہ بیچاری گھبرا گئی، جلدی سے دروازہ کھول دیا اور چادر سے خود کو لپیٹ کر بلال کے ہمراہ چلنے پر تیار ہو گئی۔ بلال ٹیکسی لے کر آیا تھا، دونوں اس میں بیٹھ گئے۔ اس نے پہلے سے ہی ٹیکسی ڈرائیور کو بتا دیا تھا کہ کہاں جانا ہے۔ وہ سڑک پر رواں دواں ہو گئے۔ اس کے بعد نہ تو چچا میاں کی زوجہ واپس گاؤں لوٹیں اور نہ ہی رخسانہ اور نہ ہی بلال کنڈکٹر کہیں نظر آیا۔ البتہ بس ڈرائیور نے ہیڈ ماسٹر کو اتنا ضرور بتایا کہ کنڈکٹر نے نوکری چھوڑ دی ہے، وہ اپنے آبائی گاؤں ان خواتین کو لے گیا تھا، کیونکہ چاچا میاں کو ہسپتال میں 3 روز قبل وفات ہو گئی تھی اور ان کی میت کو لاوارث سمجھ کر ہسپتال والوں نے دفنا دیا تھا۔ کنڈکٹر نے رخسانہ بی بی سے نکاح کر کے ان خواتین کو سہارا دے دیا ہے۔ اس نے ایک دوست کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا ہے، وہ کچھ دنوں بعد یہاں آئے گا اور خواتین بھی ان کے ہمراہ آ جائیں گی۔ ہم لوگ انتظار ہی کرتے رہ گئے، وہ دن کبھی نہ آیا، نہ بلال، نہ ہی رخسانہ اور نہ ہی اس کی والدہ لوٹ کر آئیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہا، یوں ہی زندگی رواں دواں رہی جیسے کہ پہلے تھی، لیکن افسوس کسی نے چچا میاں کے بارے میں حقیقت جاننے کا تردد نہ کیا۔ آیا بلال والا قصہ درست تھا یا بات کچھ اور تھی؟ ماہوں سال یوں ہی بیت گئے۔ ایک روز ایک عورت مجھے لاہور میں ملی، میری شادی ہو چکی تھی، قصبے کے اسکول کی نوکری چھوڑ دی، مجھے 8 برس بیت چکے تھے اور میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ لاہور میں سکونت پذیر ہو گئی۔ یہ عورت بلال کو جانتی تھی۔ میرے منہ سے ہمارے قصبے کا نام سن کر اس نے پوچھا، کیا آپ رخسانہ کو جانتی ہو؟ ہاں، میں نے کہا، کیوں؟ اس نے ایک کنڈکٹر بلال سے شادی کر لی تھی، اس کی ماں ساتھ تھی، کیا تم جانتی ہو کہ یہ لوگ اب کہاں ہیں؟ وہ بولی، وہ بدبخت بلال جیل میں ہے، اس نے اپنی بس خرید لی تھی، ایک روز بس کے نیچے کسی بندے کو مار دیا، اس بندے کے وارث تگڑے لوگ تھے، انہوں نے اس کو جیل کرا دی، اور رخسانہ بی بی، اس نے رخسانہ سے شادی نہیں کی تھی بلکہ اس کو کسی بدماش کے ہاتھ بیچ دیا تھا، جو اس کو بازار حسن لے گیا، اور اس کی ماں کو تو اس ظالم نے اسی دن لاہور کے ایک بھیڑ بھاڑ بازار میں چھوڑ دیا تھا، جس روز اس کو ہسپتال لے جانے کا جھانسا دیا تھا۔ وہ بیچاری بھوکی پیاسی داتا دربار پہنچ گئی، وہاں جانے کس کس سے فریاد کرتی اور راہ گیروں کا دامن پکڑتی رہی۔ یہاں انسانوں کے سمندر میں بھلا کوئی کسی کو سنتا ہے؟ ہر کسی نے بھکارن سمجھ کے بغیر کچھ سنے دامن چھڑا لیا ہوگا۔ مجھے اس کے بارے میں اور کچھ زیادہ معلوم نہیں۔ بلال کی ماں میری سوتیلی بہن ہے، جب وہ جیل گیا تبھی میں اس کے گھر گئی تھی، وہ رو رو کر بین کر رہی تھی کہ میرے لڑکے کو اس کی کرتوتوں کی سزا ملی ہے، اب بلال کے بچے بھوکے مر رہے ہیں اور وہ بوڑھی دادی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ان کا پیٹ کا دوزخ بھرتی ہے۔ بیٹی جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر تم رخسانہ کے رشتہ داروں کو جانتی ہو تو جب اس کے قصبے جاؤ تو اس کو اس کا احوال بتانا، شاید کوئی اس کو تلاش کر پائے، کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ میں نے اپنے شوہر سے ذکر کیا، وہ قصہ سن کر بولے، عرصہ گزر چکا ہے، اب ان لوگوں کا پتہ کرنا آسان نہیں ہے، مجھے اہم دفتری امور سے فرصت نہیں، اب تم اس قصے کو بھول جاؤ۔ جب منظور احمد شہر گئے اور نہ لوٹے تبھی تمہارے اسکول والوں کو چاہیے تھا کہ ان کی زوجہ کے ہمراہ جاتے، وہ بیچاری بیٹی کے ساتھ ایک اجنبی کے ہمراہ گئیں اور کسی نے پرواہ نہ کی کہ انسانوں کے ایسے بے رحم شہروں میں جہاں سادہ لو دیہاتی یا بے سہارا عورتیں جو ایک غریب کی عزت تھیں، کیسے اجنبیوں کی بے اتنائی کے باعث در بدر ہو گئیں۔
افسوس شہر ہو یا دیہات، آج ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے دلوں سے رحم اور انسانیت ختم ہوتی جاتی ہے۔ سانپ نکل چکا، لکیر پٹنے کا اب کچھ فائدہ نہیں، یہ کہہ کر انہوں نے بھی اپنا دامن چھڑا لیا۔ لیکن مجھ کو آج بھی دکھ ہے، کاش کہ ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب خود یا کسی مرد استاد کو ان کے ساتھ بھیج دیتے۔